الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر في مدح حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ سے گزارش ہے محبت سے درود و سلام پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا محبوب رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد عزت و تکریم و تعظیم بزرگ و ساتھی، اللہ تعالیٰ کی نارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے آیا مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. التجا کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں، مالک میں قرآن سننے کی، سنانے کی اور جو پیغام ملے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محترم سورہ لقمان سے ہی آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مالک ہمیں صحیح قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کی پچھلی آیات ہم پڑھ رہے تھے اور ان کی تشریح اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا یا اپنی قدرتوں کی جو نشانیاں ذکر کی ہیں ان سے روشناسی حاصل کر رہے تھے. اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے. پچھلے جمعے پر جو آیت ہمارا موضوع سخن تھی ہوتی کہ نمتعہم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ. ہم ان کو دنیا میں تھوڑا لطف اندوز کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو سخت عذاب کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. اس آیت پر میں نے گفتگو کی آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے تاکہ پچھلے جمعے کی گفتگو کا مفہوم آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اللہ نے یہاں اپنی قدرت کا، اپنے اختیار کا، اپنے جو ملکیت ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کتنا جیے گا. دنیا چند روزہ لطف اندوز ہونا ہے انہوں نے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہیں بھی چاہیں گے مرنا تو ہم ان کو گھسیٹ کر سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے. اور نظر اضطرار کا معنی میں ذکر کیا تھا، ایسے گھسیٹنا، ہانک کر لے جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی، انسان کی دنیا میں حیثیت کیا ہے اس کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ہمیں ماضی کے جھرونکوں میں جھانک کر دیکھنے کا حکم فرمایا کہ ذرا پاسٹ ماضی میں تھوڑا جاؤ، دیکھو کہ اللہ کی قدرتوں کو لوگ چیلنج کرتے رہے ہیں. کیونکہ ہسٹری، تاریخ اور گزرے ہوئے واقعات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس لیے شاید پہلی کتابوں میں بھی اور اب بھی قرآن پاک کے اندر بھی اور اس کے علاوہ الگ سے بھی تاریخوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، ہسٹری لکھی جاتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ آئے پھر چلے گئے، کیا کیا ان کی طاقتیں تھیں دنیا میں، انہوں نے اصلاحات کی یا فسادات کیے. اگر کوئی فسادات کرتا رہا تو کتنا فساد ان کا رہا، پھر فساد کے بعد کیا ہوا، وہ کدھر سدھارے، کیا دنیا میں کسی کو ٹھہراؤ نصیب ہوا. اور اسی طرح اگر کوئی اصلاحات کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اچھائی کو پھیلاتا رہا تو وہ بھی دنیا سے آخرت کو سدھار گئے، کوئی نہیں بچا. تو یہ پچھلے جمعے کا موضوع تھا، میں نے آپ کو دوبارہ سے خلاصہ سنا دیا. آج جو آیت کا حصہ میں تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اگر آپ ضرور ان سے سوال کریں کہ کون ہے زمین و آسمان کا خالق.
آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اب اللہ نے خود ہی آگے ان کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا ضرور بر ضرور یہ لوگ کہیں گے اللہ۔ یعنی جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو اللہ نے جواب ذکر کر دیا کہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے کچھ لمحات یا علم کے کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی قدرتوں کو ماننا پڑ جاتا ہے، اللہ کی ذات کو ماننا پڑ جاتا ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہاں دو چیزیں اس آیت کے حصے میں بڑی بطور خاص ہیں۔ ایک کہ آپ ان ضرور سوال کریں، یہاں واو لا ان، واو تھوڑا تاکید کے لیے ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، پھر لام یہ بھی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہے، ان شرط ہے اگر کے لیے کہ اگر ضرور آپ سوال کریں تو یہ ہمیں موٹیویشن اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ ان سے پوچھا کریں، ان سے سوال کیا کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کی ذات کو ماننے والوں کو اللہ نہ ماننے والوں سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے۔ یہاں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کی ذات کو بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کا انکار کیا جا رہا۔ علم بڑھ رہا ہے نا، کہ علم بڑھنے سے جو ہے انسان جب کھوج لگاتا ہے تو بنانے والے کے اور قریب چلا جاتا ہے۔ لیکن میں بارہا جو ہے تقریباً ہر دوسرے تیسرے جمعے پر تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں، یہ مسلمانوں میں بھی رجحان بڑھ رہا ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں، ان میں بھی رجحان بڑھ رہا ہے۔ وہ سوالات کرتے ہیں اللہ کدھر ہے، کس نے بنایا؟ سائنس تو کہتی ہے دنیا خود ہی بن گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ انداز یہ اپنا رہا ہے کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرے اور لوگوں کو اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین دلائے۔ یہ آپ کی، میری، ہم سب کی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے۔ اب میں کیسے یقین دلا سکتا ہوں کسی بندے کو جب ہمارے ہی مسلمانوں میں سے کوئی نوجوان آ جاتا ہے، وہ اسے سوال کرتا ہے، ہاں بھائی اللہ کا مجھے منطقی انداز سے، فلسفیانہ انداز سے، یا اللہ کی قدرتوں کو اس انداز سے مجھے بیان کر کے بتاؤ کہ میری ذات کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہے۔ میں نے خود سیکھا ہوگا تو بتاؤں گا، خود علم ہوگا تو بتاؤں گا۔ میں نے اس کہہ دوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کے فرمایا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ سے مل کے آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے یہ زمین و آسمان کو بنایا ہوا ہے، تو پھر تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ یہ سرسری باتیں ہیں نا، عام سی، یہ بات کر دے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے قرآن، آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، نبی نے آ کے بتایا زمین و آسمان بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو ہے سائنس بھی تو کہتی ہے کہ اس چیز کا جو ہے کائنات کا وجود جو ہے مادہ سے خود آگے تخلیق پا گیا ہے، اور اس انداز سے یہ تخلیق بڑھتی چلی جا رہی ہے، آئے دن ایک نئی تخلیق سامنے آ رہی ہے، یہ مادے کا کردار ہے سارا، تو اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے، تو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے مجھے جھنجھوڑ رہی ہے سب سے پہلے کہ آپ نے قرآن کو اور اللہ کی ذات کو برائے نام نہیں سیکھنا۔ میرے باپ نے، ماں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا اور میں نے یاد کر لیا، جب گھر سے نکلا مسجد میں پہنچا، امام مسجد نے کلمہ طیبہ ٹھیک کرا دیا تو میں نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے ساری عمر گزر کے مرنے تک، اور جو ہے وہ برائے نام رسمی انداز سے مسلمان بن کر میں اللہ کو مانتا رہا، رسمی بن کر اللہ کو مانتا رہا، اور پھر رسمی انداز سے اولادوں کو بھی سکھا دیا کہ اللہ ہے۔ چلو جن کے گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی اولادوں کو تھوڑا دور کرتے ہیں نا، اور اعلیٰ تعلیم کی طرف ان لوگوں کے سامنے بٹھاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جب وہ ٹیکنیکل انداز سے بات کرتے ہیں، پھر ہماری اولادیں شکوک و شبہات کا شکار ہو کر ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں بتاؤ کہ اللہ ہے تو پھر ہمیں سمجھاؤ کہ جی، پھر والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، امام صاحب بھی پریشان ہوتے ہیں، میرے جیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کا یہ حصہ ہمیں بتا رہا ہے
کہ سوال کرنے کا ڈھنگ سیکھو۔ اب کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا نا، اور اللہ نے بتایا کہ قرآن کو سمجھنے کا انداز تم نے یہ اپنانا ہے۔ اور کئی بار گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ سوال جو ہے نا، سوال یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ سوال کرنا یہ انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ سوال کرنا، اپنے ذہن کے اندر جو ہے سوالات کا پیدا کرنا اور سوالات کو لے کے آنا، یہ انسان کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر آسائش لے کے آتا ہے۔ مثال دیتا ہوں بالکل موجودہ دور کی، حالات دیکھیں، تنگ ہو رہے ہیں، عالمی جنگ چڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سپورٹ کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، سب اہل ایمان کو عقل اور شعور عطا فرمائے کہ باطل کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں حالات اگر تنگ ہوتے ہیں، آپ اپنے دماغ کے اندر اس کی جو ریپلیس یا اس کی جگہ پر اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے آپ اپنے دماغ کے اندر کوئی چیز لاتے ہی نہیں۔ میں ادھر بیٹھ کہتا ہوں، آ کر کہتا ہوں جی رات کو 12 بجے کے بعد پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، مار دیا ہے گورنمنٹ نے، تباہ کر دیا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تقریباً ہر دکاندار نے یہ بات کی ہوگی، میں نے بھی کی ہے، سب نے کی ہوگی۔ چلو سوال تو کر، یہ بات تو ہم نے کر دی، مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے زندہ رہنے کے لیے یہ جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے آپ سے کبھی سوال بھی کیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر حالات مزید تنگ ہوتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے بھی تو انسان دنیا میں رہے ہیں، ہم بھی ہیں، پہلے بھی انہوں نے اپنی حیات اور زندگی کو گزارتے رہے، ہم بھی ہیں، حالات اور ٹف ترین ہوتے جاتے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے کوئی نہ کوئی اس کا متبادل اختیار کرنے کے لیے یا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ چننے کے لیے مجھے اس طرف لے کے آئے کہ میں اپنی زندگی کو بحال رکھ سکوں اور اپنے لیے ایسے کوئی ذریعہ بنا سکوں کہ میرے لیے پریشانی نہ بنے؟ رونا دھونا تو ہے، یہ رونا دھونا ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت لے کے آیا۔ رونا دھونا ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت لے کے آیا کہ ہم رو دھو دیں گے۔ قرآن پاک کا بالکل میرے بھائیو انداز یہ نہیں ہے، بالکل یہ انداز نہیں ہے۔ قرآن پاک انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا ڈھنگ دیتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ طیبہ میں آئے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ان کے باطل نظریات کو اللہ نے چیلنج کیا، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قدرتوں کا، اپنی وحدانیت کا اظہار کرنے کا اپنے نبی کو حکم فرمایا۔ مکہ طیبہ میں عقائد کی بات ہوتی رہی اللہ کی ذات کے حوالے سے۔ اب اس وقت زہری اسباب مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، حتیٰ کہ چند جو میں پہلے میں نے عرض کیا کہ اتنا وقت شعب ابی طالب کو لے کے آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوشل بائیکاٹ ہوا، مقاطعہ ہوا، سارے مکہ والوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ بنو ہاشم سے بالکل لین دین ختم کر دو۔ بنو ہاشم سے نہ کوئی سیل کرے گا، نہ کوئی چیز بیچے گا، نہ سے کچھ لینا ہے، نہ وہ شعب ابی طالب جو حضرت ابو طالب کے حوالے سے گھاٹی مشہور تھی، نہ کسی کے جانے دینا ہے، نہ وہاں سے کسی کو آنے دینا ہے، نہ کوئی کھانے والی چیز اندر جائے گی، نہ کوئی باہر لینے کے لیے آئے گا۔ مقاطعہ کر دیا، 3 سال تک لگاتار جاری رہا۔ اور یہ حالات کیا کر رہے تھے؟ کیا رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں نا رونا دھونا، یا کہہ رہے تھے جب وہ آپس میں اعتراضات کر رہے تھے، یا جب وہ شکوے شکایات کر رہے ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، اب ہمارے کھانے کی چیزیں نہیں بچتی، جب وہ پہنچتی نہیں ہیں ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ طیبہ میں کس طرح حالات کو فیس کیا، کس انداز سے حالات کو مد نظر رکھ کر جو ہے اپنے لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو اعتماد دیا، لوگوں کو کانفیڈنس، ان کو صبر، ان کو استقامت دی، اور ان کو شعور دیا کہ باطل آخر باطل ہے۔ دیکھیں ایک دیوار بنی ہے اور ریت کے بنی ہوئی ہے، ایک دیوار ہے جو پہاڑ پتھر کی مضبوط دیوار بنی ہوئی ہے۔ باطل جو ہے یہ ایک ڈھلکتا جو ہے یا ڈھلتا ہوا سایہ ہوتا ہے۔ باطل کیا ہے؟ یہ ایک ریت کا ٹیلا ہے جو آہستہ آہستہ ہوا کے جھونکوں سے پھسلنا اور کھسکنا شروع کر دیتا ہے، اور مٹ ایسے یوں نظر آتا ہے، تھوڑی وقت گزرتی ہے جب تیز آندھی چلتی ہے تو ریت ایسے کھسکتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ بلوچستان میں خاص کر ریتیلے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر ٹیلا نظر آتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں تو پہلے ٹیلا تھا، وہاں ہی راستہ بنا ہوتا ہے، وہاں ٹیلا نظر ہی نہیں آتے۔ ہوائیں کبھی تھپڑے مار کے ادھر لے کے جاتی ہیں، کبھی ادھر لے کے جاتی ہیں، لیکن حق کا یہ اللہ نے مقام اور شان رکھی ہوئی ہے کہ حق کبھی لرزتا نہیں ہے، حق کبھی جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، حق جو ہے کبھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں ہے،
حق جو ہے کبھی اس کے پاؤں کے اندر لرزش نہیں آتی ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سے لے کر مدینہ طیبہ کے غزوات تک ایک ایک لمحہ ہمیں ببانگ دوہل اعلانیہ بتاتا ہے کہ جب جو ہے باطل سے ٹکر لی جاتی ہے، حالات ناسازگار ہوتے ہیں، تو مسلمان جزا فضا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اپنے آپ کو استقامت کا پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کے قابل۔ تو قرآن پاک کا مزاج اور ہے۔ ہمارے ہاں جو سوال اور آگے بڑھنے کا ایک ملکہ اور شعور ہے نا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر شکایات اور شکوے، اور معذرت کے ساتھ دیکھیں آپ میری بات سے بالکل ٹیلی کریں گے، ہم اس کو آواز کم کر دیں، ہم کیا کرتے ہیں، آواز کم کر دیں فیصلہ ہے۔ ہمارے اندر ایک چیز، انسان دنیا میں دو طریقے سے جی رہا ہے، حقوق اور فرائض۔ ہر بندہ کوئی حق بھی ادا کر رہا ہے اور کوئی فریضہ بھی ادا کر رہا ہے۔ حقوق اور فرائض ہیں، یا حق یا فرض، یا ڈیوٹی یا کسی سے حق لینا، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو مزاج دیا ہے یا سوچ دی ہے انسان کو، وہ مزاج اور سوچ یہ دی ہے کہ تم فرائض کی طرف آؤ، ہر انسان ذمہ داری کی طرف آئے، اور حقوق جو ہیں یا انسانیت کے لیے جو اسباب کا مہیا کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہی سورسز اور اسباب کو مہیا فرما دے گا۔ ذمہ داریوں کی طرف آؤ۔ مکہ میں رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذمہ دار بنایا، ان کی زندگی کے اندر ایسے جو ہے نا اصول پسندی، ذمہ داری، حق پر ڈٹ جانا، ایسے لے کے آئے مکہ طیبہ، پھر مدینہ طیبہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ 313 جو ہیں وہ باطل سے ٹکرائے اور ٹکرا کر باطل کو تہس نہس کر دیا۔ کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ صحابہ کرام نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا، باطل کے سامنے ڈٹ جانا سیکھا۔ تو بہرحال میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں، تو یہاں قرآن پاک کی آیت ہمیں کچھ سکھا رہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ یہ قرآن پاک کیا سچ فرما رہی ہے۔ انسان کو اگر ہدایت کا راستہ دکھایا جائے تو آخری پوائنٹ یہی ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر یقین کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور ہے، سورہ کہف میں بھی یہ آگے اس طرح موجود ہے، ایک اور مقام پر ہے، غالباً میں نے ذکر کیا تھا کہ جب سمندری سفر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا انسان سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ، جب تم سمندر میں کسی بحری جہاز پر سوار ہوتے ہو، پھر جو ہے لہریں آتی ہیں اور جو ہے وہ سمندر کی جو وہ موجیں ہیں وہ پورے جوبن پر ہوتی ہیں، ایسے کشتی اور تمہارا جہاز جو ہے لڑکھڑاتا ہے اور کبھی ڈولتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اور آخر ڈوبنے کے قریب جاتا ہے، اور تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرتا ہے، سچ بتاؤ اس وقت تمہیں کون یاد آتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، سچ بتاؤ اس وقت تمہیں کون یاد آتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے، اس وقت تم یہی کہو گے اللہ۔ یا قرآن باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اس وقت تمہاری زبان سے یہی نکلے گا اللہ بچانے والا ہے۔ تو یہاں بھی زمین و آسمان کے بارے میں اپنے نبی کو اللہ نے فرمایا ان سے سوال کرو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے۔ تو جب ہم سوال کر کے ان کو آہستہ آہستہ ایک مقام پر لے جاؤ گے تو مادیت سے آگے بڑھ کر اس مادیت کو، اس تخلیق کو بنانے والے کی ذات تک بندہ پہنچ جائے گا، اور اس کی زبان بول اٹھے گی کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ اس آیت میں یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ اس کے بعد جب اللہ کو مان جائے آپ کا مد مقابل جس کو آپ سمجھا رہے ہیں، تو پھر اللہ نے سکھایا قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، اے محبوب پھر آپ فرمائیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ کتنا وثوق اور یقین کے ساتھ اللہ کو ماننے کا یہاں ڈنگ پایا جا رہا ہے، رسمی نہیں ہے۔ جب اللہ کی تعریف کرنی ہے نا، یہ کہ میں نے کھانا کھایا، ڈکار مارا، الحمدللہ، نہ مجھے کھانے کا پتہ کہ کھانے جو ہے نا وہ پیٹ میں چلا گیا، پیٹ بھرا نا، جب گنجائش نہیں بچی تو زبان سے نکلا الحمدللہ۔ ایمان سے بتائیں چلو رسمی ہے، شکر ہے، یہ بھی اتنا تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں
کہ الحمدللہ جو زبان سے نکلا، اب یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کی آسمانوں کی تخلیق میں بھی غور کرو، زمین میں بھی غور کرو، غور کرنے کے بعد جب یقین کی حد تک پہنچ جاؤ کہ واقعی کوئی خالق ہے تو پھر کہو الحمدللہ۔ چلو اب آ جاتے ہیں ہم کھانے کی طرف۔ کھانا کھایا، پیٹ بھرا، نکلا زبان سے الحمدللہ۔ اچھا کس بات پر آپ نے الحمدللہ کہا، یا میں نے الحمدللہ کہا، یا ہم کھانا کھا کے کس بات پر الحمدللہ کہتے ہیں؟ اصل میں الحمدللہ یہ بنتا ہے کہ پورے اپنے وجود پر غور کرو، کہاں سے کھانا بنا، کیسے اس میں اللہ نے غذائیت رکھی، کیسے زمین میں، زمین کے پیٹ میں دانا گیا، وہاں سے اگا، اگنے کے بعد جو ہے وہ اللہ نے اس کے اندر غذائیت رکھی، ہمارے وجود کی جو ضروریات تھی اللہ نے اس دانے کے اندر رکھی، ان چیزوں کے اندر رکھی، رکھنے کے بعد پھر وہ ہمارے تک پہنچا، وہ آٹے کی صورت میں ہو یا ویسے جو فروٹ وغیرہ جو بھی کھاتے ہیں، جو ہماری ضروریات زندگی ہے، غذائی ضروریات ہیں، ان کو کھایا۔ ان کے اندر جتنے بھی ہمیں زمین جو ہے اپنے وجود کے اندر ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز جو ہے وہ طریقے سے اللہ نے ہمارے جو ہے وہ منہ کے ذریعے ہمارے پیٹ تک پہنچا دی۔ اب کیا ہے، ہم نے منہ میں رکھا، منہ میں اللہ نے لعاب بنایا، دانتوں نے چبایا، بریک کیا، ایک چکی میں پیسا گیا دانا، ایک چکی منہ والی ہو، ایک ویسے چکی بیر جہاں سے پیس کے آیا ہے، ایک منہ والی چکی جس نے روٹی کو چبایا، یہ بھی ایک چکی ہے جو چبا کے اندر لے جاتی ہے۔ پھر میدے کی شکل میں اللہ نے ایک اور چکی لگائی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے، سارے اعضاء کو اللہ نے جو ہے وہ میدے کو صلاحیت عطا فرمائی کہ ان کو الگ الگ کر دو۔ اب کیا ہے، کوئی خون کا حصہ بناؤ، کوئی گوشت کا حصہ بناؤ، کوئی جو ہے وہ کسی اور ضرورت کو پورا کرے، جو اضافی ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کو جسم سے نکال دو۔ اب ساری چیزوں پر غور کر کے اللہ کی قدرت کو مان کر کہ یا اللہ انسانیت کی حیات کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہمارے جینے کے لیے جو تو نے اسباب بیان کیے ہیں ان کو ذکر کیا ہے، میں نے بڑی گہرائی سے دیکھا ہے کہ یہ بذات خود بن کے نہیں آئے، اس ساری کے پیچھے کوئی خالق ہے، تو پھر جا کر زبان سے نکلے الحمدللہ۔ یہ ہے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کی لاجک۔ تو ہم تو ڈکار مار کے نہیں رہا الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز میں، اللہ فرماتا ہے کہ میری قدرت میں غور کرو، کھانا کھا رہے ہو تو قدرت میں غور کرو، پانی پی رہے ہو تو قدرت میں غور کرو، جب تمہاری زبان سے پھر جا کر نکلے الحمدللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، جب جو ہے وہ کوئی کہہ دے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے، تو میرے پاک محبوب کو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاک نبی قل الحمدللہ، اب ان کو سکھا دو یہ اپنی زبان سے کہا کرے الحمدللہ۔ کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے مسلمان بننے کا ڈھنگ۔ میرے گھر میں مسلمانی ایسے چل رہی ہے، آپ کے گھر میں ایسے چل رہی ہے، کبھی اللہ کی قدرتیں ڈسکس ہوئی ہوں اور پھر ہم نے کہا کہ یا اللہ اسباب ٹوٹ گئے تھے، زندگی کے جو ہے وہ دھارے سارے جو ہے ہمارے خلاف چل پڑے تھے، ہماری رگے جان جو ہے وہ چھوڑنے کے بالکل قریب تھی، پھر تو نے اٹھا کر جو ہے وہ حیات سے روشناس کر دیا، پھر ایک زندگی سے نئی زندگی سے روشناس کر دیا۔ کبھی ہم نے غور کیا ہو، کبھی دیکھا ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے سارے اسباب ٹوٹتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رہی رون کے عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی گھر کے اندر یہ چیزیں آتی ہوں یا ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے ہوں تاکہ ہماری جو اولادیں ان کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے۔ یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ڈسکس نہیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، یہ قرآن کو سیکھنے کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے کہ مولوی صاحب مجھے بھی کہتے ہیں، مجھے ابھی تک میں سرانگی پر آ رہا ہوں، کوئی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک مجھے کالیں آتی ہیں وہاں سے۔ وہ کال آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے دادا جا کے چاچو جا کے جو ہے نا وہ ختم ہے۔ ہمارے مسجد کے سامنے وہاں ایک حاجی عبداللہ صاحب بڑے نیک انسان تھے، پچھلے دن مجھے کال آئی، وہ کہتے ہیں اس طرح کہنا سارے مدارس میں ڈیوٹی لگا دیں کہ قرآن پاک کے جتنے زیادہ ختم ہو چکے نا، تو ان کا حاجی عبداللہ صاحب کا ختم آ رہا ہے تو ان کے ختم پاک کے لیے نا قرآن پاک پڑھا کے دے دیں۔ یہاں ہمارا مزاج کدھر گھوم گیا ہے، قرآن پاک کی طرف، ختم پاک پڑھا دیں۔ رمضان میں اتنے ختم کر لیے، اتنے بار پڑھ لیا، جہاں کیا ہے اصال ثواب کے لیے ختم کیا جاتا ہے۔ قرآن کو بحیثیت کتاب زیست اور حیات اور کتاب ضابطہ حیات ہم نے کبھی پڑھنے کی طرف جو ہے رغبت ہی نہیں کی ہے۔ قرآن پاک سے بیٹھ کر کتابیں جو باتیں ہی نہیں کی۔ اور کئی بار جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں، سورہ بقرہ آپ نے غالباً 10 یا 12 سال میں، حضرت عبداللہ بن عمر نے 12 سال میں، اور حضرت ان کے بیٹے تھے حضرت عمر بن خطاب کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، صرف سورہ بقرہ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا انہیں عربی ہے نا، عربی النسل ہے، مادری زبان عربی ہے، اور اس بندے کو کتنے سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے سال لگ گئے؟ جی 10 سال لگ گئے۔ 10 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تو حضرت عمر بن خطاب سے کبھی جو ہے
آپ نے تخیلات اور تصورات میں کبھی سوال تو کرو کہ اے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ بتاؤ کہ 10 سال آپ لگاتار جو ہے سورہ بقرہ پڑھتے رہے، تو یہ کیا پڑھتے رہے ہو؟ صرف جو ہے وہ تلاوت ہوتی رہی ہے یا ختم پاک ہی ہوتا رہا ہے؟ اتنے سال کیوں لگ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بن خطاب کا ہر لفظ پر ٹھہراؤ تھا، عمر بن خطاب ہر اگلے لفظ پر رکتے تھے، ہر آیت پر رک کر اپنے رب کی قدرتوں کے اندر غور کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس قرآن کو اس انداز سے جب عمر بن خطاب نے پڑھا، ابھی قرآن بعد میں پڑھا ہوگا، لیکن قرآن شناسی کا، قرآن فہمی کا، قرآن کے قریب آنے کا، قرآن کے ضابطۂ حیات ہونے کا، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا جو انداز عمر بن خطاب نے اپنایا تھا، اللہ کے پاک نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ عمر کو قرآن شناسی اللہ نے یوں عطا کی ہے کہ عمر جب بھی قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زبان کھولے گا، اس کی زبان پر ہمیشہ حق جاری ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، فرمایا کہ میری عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں حق بولتا رہا کہ قرآن باندھ رہا اور حق بولتا رہا، نہیں میرا بھائی، سورہ بقرہ میں 250 سپاروں کے اندر جو ہے 10 سال انہوں صحابہ نے، عربی نسل صحابہ نے لگا دیے۔ آپ نے کتنا لگایا، میں نے کتنا لگایا؟ اپنی اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ میری تو اب سیدھی باتیں یہی میں نے آپ کو سکھانا کرنا ہے، بتانا کرنا ہے، اور تو میں نے سنانا کچھ نہیں، یہی سنانا ہے۔ اب دکھائیں کہ ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں، باسیت مسلمان نہیں دے رہے، پھر زوال نہیں تو اور کیا چاہیے؟ زوال ہی ہے میرا بھائی، ہمارا مقدر اتنی اعلیٰ کتاب لے کر قرآن کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے، مٹی گٹے کے اندر یہ پڑی ہوئی ہے، اس کے قریب آنے کو تیار نہیں، تو پھر زوال ہے اور کیا ہے؟ پھر ایسا ہی ہے، اونچا سانس لے کے دکھائیں مجھے، نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکیں گے۔ یہ وقت کا دھارا ہے، یہ چکی ہے جس نے ہمیں زمین بوس کر دیا ہے۔ اب پاؤں رکھ کے اوپر لوگ گزرتے رہیں، آپ نہیں چیخ بھی سکتے، چلا کر بتائیں، اور کم از کم بندہ مار رہا ہو، چیخو تو صحیح، کہا میں مار رہا نہیں، چیخے تو صحیح، چیخ کر بتائیں، نہیں چیخ سکیں گے۔ یہ زوال کہاں سے آیا ہے؟ زوال ہم نے خریدا ہے، ہمارا مقدر بنا ہے۔ اس زوال سے یہ اٹھانے والا کون ہے؟ یہ قرآن، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا بھی ہے، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو گراتا بھی ہے۔ اب قرآن پر یقین کریں، نبی کے فرمان پر یقین کریں، یا کسی اور کی بات پر یقین کریں، جب میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھاتا بھی ہے، جب نبی کائنات نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے اٹھاتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے بڑھ کر کوئی دنیا میں علم والا ہو۔ مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اللہ تو سب سے بڑا علم والا ہے نا، کوئی آپ سے بڑھ کے علم والا ہو تو آپ کی زبان سے نکلا نا، آپ کی زبان طیبہ نے بیان کیا اس قرآن کی وجہ سے۔ اچھا، سائنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کسی روپے پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، سونے چاندی پر قبضہ کی وجہ سے، سمندروں پر قابض ہو جانے کی وجہ سے، یا آسمان تک کمندے جو ہے وہ ڈالنے کی وجہ سے؟ اللہ کے پاک محبوب نے ایک ہی لفظ بولا ہے کہ قرآن کی وجہ سے۔ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو اللہ اٹھاتا بھی ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو گراتا بھی ہے۔ تو میرا بھائی، آپ نے گرنے کی وجہ تلاش کر لو، میں نے تو بتا دی، مجھے پتا تھا اور کسی اور کو کچھ اور پتا، تو وہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا مزاج ہے نا دنیا کے اندر، انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے سیکھتا سکھاتا رہتا ہے، دنیا کے اندر رہتا ہے تو علم نالج بڑھتا رہتا ہے اس کا۔ اور بھی سورسز ہیں، بہت سے ہیں، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے علم دان جو ہے وہ علم والے لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے، آپ اور سے بھی بات کریں، لیکن مجھے تو قرآن و حدیث کے بارے میں ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے قرآن کے حوالے سے یہ تعارف کرایا کہ قرآن کی وجہ سے ہی اللہ قوموں کو اٹھاتا ہے، قرآن کی وجہ سے ہی اللہ قوموں کو گراتا ہے۔ اس پر مجھے یقین ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے قریب کرے۔ آگے یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچانو، قرآن کے قریب اور پھر کہا کرو الحمدللہ۔ آگے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اکثر لوگ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ اب سوال تو بنتا ہے کہ کیا نہیں جانتے، کس چیز کو نہیں جانتے اکثر لوگ؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پچھلی آیات پر غور کر لو، جو میں نے بیان کیا اس کو نہیں جانتے۔ پچھلی آیات کافی سورہ لقمان کی گزر گئی ہیں، صرف میں جو اس کے ریلیٹڈ بالکل ساتھ منسلک آیت ہے
اس کو دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا لطف اندوز کریں گے، پھر مجبور کر کے ہانک کر کے، جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، ان کو جہنم کی طرف، عذاب غلیظ کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی تخلیق میں غور و فکر کا جو ہے وہ حکم دیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو، کس نے بنایا ہے، پھر آخر رزلٹ کیا آئے گا، تم اللہ کو مان جاؤ گے۔ جب اللہ کو اس طرح مان جاؤ تو پھر اللہ کی ہی تعریف کرو، کسی اور کی تعریف نہ کرو۔ یہاں اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، اتنا ذکر کرنے کے بعد کہ تعریف کے لائق اللہ ہی ہے، نظام دنیا سنبھالنے والا اللہ ہی ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اکثریت کی بات کی ہے، جب اللہ نے اکثریت کی بات کیا، دو ٹیمیں بنائے نا، ایک میں بندے 10 کھڑے کر دیں، ایک میں 50 کھڑے کر دیں، ایک ہو گیا 50، ایک ہو گیا 10، اب 50 زیادہ ہوں گے تو اکثر ہو گیا نا، زیادہ ہو گیا، ادھر ہو گیا تھوڑے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تھوڑے سمجھ جاتے ہیں، زیادہ نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ عروج و زوال کا سبب کیا ہے، کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا کون ہے، کس کی ذات پر ہم نے یقین کرنا ہے، کس کے نظام کے ساتھ جڑنا ہے، کس کے نظام پر مضبوط ہونا ہے، دنیا سے ٹکر لے کر قرآن کے پیغام کو کس طرح اوپر لے کے جانا ہے، شریعت مطالعہ کے لیے زبان کو کب تک کھولتے رہنا ہے۔ صحابہ نے پریکٹیکلی بتا دیا ہے، زبان کٹے، جان لٹے، ٹکڑے ہو جائیں، قرآن کا سچا پیغام دینا آپ کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ کچھ بھی ہوتا رہے، اس قرآن سے جڑنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے اکثر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے اور سنبھالنے والا کون ہے، اکثر ان میں سے جاننے والے نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا للہ ما فی السماوات والارض۔ یہاں انداز آیت کا چینج ہوا ہے، جو گرامر والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، باقی نہیں پتہ چلے۔ یہاں اللہ اس کو بتاتے ہیں کہ خبر مقدم ہوگی یا مبتدا مؤخر ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم خبر کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں، باقی بات کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ بڑا سخت ایکسیڈنٹ ہوا، میں نے مثال دی ابھی، یہ خبر ہے، میں نے خبر دے دی، بڑا سخت جی ایکسیڈنٹ ہوا، کدھر ہوا، کس کا ہوا، یہ مبتدا ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ فلاں کا ہوا جی فلاں جگہ، اس کو بعد کو ذکر کیا۔ یہاں اللہ کے لیے ہے، اس کو سب کچھ یہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ جب بھی ایسا انداز گفتگو اپنایا جاتا ہے تو عربی دان کہتے ہیں اس میں تاکید آتی ہے، تاکید بھی زوروں کی آتی ہے، یعنی ایسے جس طرح گھیر گھار کے بندے کو جو ایک پوائنٹ پر لے کے آنا ہوتا ہے نا۔ اب میں نے بولا اللہ کا ہے، یہ لفظ بولنے سے سب کچھ اللہ کا ہے، آپ کیا سمجھے، دماغ میں کوئی چیز گئی ہے؟ جب میں نے بولا سب کچھ اللہ کا ہے، آگے کچھ نہیں ابھی بیان نہیں کیا، سوچنے پر بندہ مجبور ہوا ہے نا۔ دماغ دل کرتا ہے نا کہ اس کو متحرک کریں، دماغ کے اندر سوچیں، یہ ضمیر مانتا ہے نا اللہ کا ہے، کیا کیا اللہ کا ہے۔ آپ سوال پیدا کرو نا اپنے دماغ سے کہ کیا کیا اللہ کا ہے، پھر آپ کو اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا اللہ کا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے آگے ذکر فرمایا للہ جو ہے وہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ماں کے ذریعے جواب دیا اللہ نے، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ اب سائنس ہو، علم کا جتنا عروج ہو، اب اللہ نے ماں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ یہ تیرا عقل، دماغ، یہ ریسرچ جو دیکھ سکتی ہے نا، یہاں تک تو دوڑ لگا نا، کس کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے للہ، یہ اللہ کا ہے۔ کچھ آگے ذکر کیا ہے، کچھ ہمیں وہاں تک اپروچ نہیں ہے، شاید انسان وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے گا، اس کے بھی ذکر اللہ نے فرمایا۔ جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ فرماتا ہے اللہ کا ہے۔ تو مالک ہمیں جب تیرا ہے تو دنیا میں رہنا ہے تو ہم عزت سے کیسے جی سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بارہا 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 کہلوایا ہے۔ دو حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، یہ شارٹ حدیث طیبہ ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس میں آ گیا نا آیت کی روشنی میں، اس کی تشریح میں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ اناؤنسمنٹ کی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث طیبہ۔ دوسری حدیث طیبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری انسانیت، پوری مخلوق ایک ٹیلے پر اکٹھی ہو جائے، سارے ایک جگہ پر، بنو آدم سے لے کر یعنی حضرت سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک لیے جائے جو موجود ہیں سارے، اللہ فرماتا ہے میرے پاک محبوب، حدیث قدسی ہے، سارے ایک ٹیلے پر اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، مانگتے رہے، جتنا مرضی ہے مانگو، جتنا زبان چلا سکتے ہو چلاؤ، جو مرضی ہے مانگتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے میں سب کو جو مانگیں گے میں دے دوں گا۔ اب آپ کیا مانگ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے،
آپ کے دماغ میں کیا کیا چل سکتا ہے یہ آپ کو پتا ہے، میں کیا مانگ سکتا ہوں مجھے پتا ہے، ہر بندے کی ریکوائرمنٹ اپنی اپنی ہے نا، ڈیمانڈ اور مطالبات اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو آپ کو فری ہینڈ دیا اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو۔ ایک ٹیلے پر ایک مثال دے کے اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سمجھا رہے ہیں کہ ایک ٹیلے پر پوری انسانیت اکٹھی ہو، پھر سوال کرتے رہے، مانگتے رہے، میں سب کو عطا کروں گا، میری خزانوں کے اندر یہ اتنا بھی کمی نہیں کر سکیں گے جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر ایسے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ سمندر میں سوئی کو ڈال لینا، اب ایک پریکٹیکلی مثال ہے نا، ایک پیالہ چلو سمندر میں نہیں تو پیالے میں ڈال لینا، گھر جا کے نا پریکٹس کر لینا، سوئی لینا لے کر ایک پیالے میں پانی لینا، اس کے اندر ڈالنا، ڈال کر جو ہے نا باہر نکال لینا۔ اب پیالے کا کیا بگاڑ لیا بھائی سوئی نے، سوئی کے نکے نے کیا لگا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے میں سب کو عطا کرنے کے باوجود جو ہے میرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں کر سکتے، اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈال کے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ جی اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا بننے کا ڈھنگ نہیں ہمیں آ رہا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہو رہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ جب تک وہ نہیں دے گے ہم نہیں بچیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں سچ بول رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، مجھے پتا ہے کہ اسباب مٹ گئے، اگر نہ دیا فلاں نے تو میں مر جاؤں گا۔ دل ایسے جو ہے نا جب زبان پر سے بولتا ہوں نا کہ پھر وہ ذہن میں چلا جاتا ہے اسباب، ہاں پھر کیا بنے گا، جو ہے نا وہ ادھر سے لینا ہے، ادھر سے کمانا ہے، یہاں سے کمانا ہے، نہ آیا تو مر جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے نکال اس کو۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جب کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو وہی رب تیرا پکار کے کہہ رہے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک میں ہوں، مالک مجھے کیا بننا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو یہ بن جا، من کان للہ کان اللہ لہ، تو اللہ کا بن جا، اللہ تیرا بن جائے گا۔ جب اللہ تیرا بن جائے گا، زمین کی دھرتی پر درہ مار، زمین تیرے حرکت کرنے سے حرکت کرے گی، تیرے اشاروں پر ناچے گی۔ اگر تو زمین کو کہے گا رک جا، رک جائے گی، زمین کو کہے گا متحرک ہو جا، زمین اپنے خزانے اگل کر تیرے سامنے رکھ دے گی۔ اتنا فن سکھانا ہے یہ قرآن سکھا رہا ہے جو مسلمان کو سیکھنے نہیں آ رہا۔ اصل میں پرابلم یہی ہے۔ وہ ہمارے ادھر ملکوال میں گروپ بنا ہوا ہے نا، تو میں پڑھ رہا تھا، کبھی کبھی پوسٹ سامنے رسم ہوتے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، دوست سارے پڑھتے ہیں، سب سے سارے ایڈ ہیں اکثر لوگ، تو میں بھی وہاں تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ ایک دوست جو ہے نا مخلصانہ ہی مشورہ دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی جا کر زور لگاتے رہے، فلاں کرتے رہے، جاپان ترقی کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، فلاں کر گیا، نہ مولویوں کا اثر ہوا، نہ ذاکروں کا اثر ہوا، نہ قاریوں کا اثر ہوا، نہ مفتیوں کا ہوا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو مولوی تو بس زبان ہی چلا سکتا ہے میرا بھائی، اور مولوی صرف زبان چلا سکتا ہے، قرآن کا صحیح پیغام دے سکتا ہے۔ اگر ود مولوی ہم سب کا اللہ پر اعتماد ہی مضبوط نہ ہو پا رہا ہو، اس میں معصیت قوم نقص آیا ہے میرا بھائی، معصیت قوم، نہ کوئی مولوی کا قصور رہا ہے نہ آپ کا رہا ہے۔ یہ جو دل متزلزل ہے، جو اضطرابی کیفیت ہے دل و اذہان میں، قلوب و اذہان مضطرب ہیں، پریشانی کے عالم میں ہے، جو اللہ کی ذات پر ٹھہراؤ نہیں دے رہے۔ اب ایک وقت یہ بھی گزرا جب جو ہے وہ دریائے نیل کا، یہ واقعہ میں واقعہ باسیت واقعہ نہیں سنا رہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا کہ اس میں ایک کنواری جوان بچی کو ذبح کر کے نیل میں ڈالتے ہیں تو تب چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا، یہ رسم بنی ہوئی ہے وہاں۔ ایمانداری سے بتائیں، اب میں نا اس واقعے کو اللہ پڑھتا رہا ہوں، سوچتا بھی رہا ہوں، پتہ نہیں یہ کیا لاجک تھی، شیطانی کوئی ایسا معاملہ چل رہا تھا یا پتہ نہیں کیا ہے، اور ایسا ہو بھی رہا تھا کہ سال گزرتا نا، پانی کی ضرورت پڑتی، ایک بچی کو لے کے آتے نوجوان کو، اس کو قتل کرتے، ذبح کرتے، اس دریا میں پھینکتا تو چل پڑتا۔ اس رسم سے روشناس کرایا، اطلاع دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ یقین والی بات، حالانکہ ایک فطرت سے ہٹ کے معاملہ ہے نا۔ حضرت عمر بن خطاب تک یہ بات پہنچا، آپ نے فرمایا خبردار کسی بچی کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کسی نوجوان لڑکی کو دریا نیل میں نہیں پھینکا جائے گا۔ آپ نے تھوڑا سا رکا لکھا، اور رکا کدھر ہے؟ دریا کی طرف، دریا پڑتا ہے رکے، سمجھ آتی ہے، عربی زبان ہے دریا کی۔ یہ جو مخلوقات یا حشرات الارض ہیں یا زمین کے جو ذرات ہیں، کیا یہ لغت دانی رکھتے ہیں
یہ زبان دان ہیں، یہ زبان سے روشناس ہیں۔ عمر بن خطاب کو جا کر کوئی سمجھاتا تو صحیح نا، ہمارے جیسا آج کا دانشور جو ہے وہ جا کر کہتا کہ اے خلیفۃ المسلمین یہ کیا کر رہے ہو کہ دریا کو بھی رک کے لکھے جاتے ہیں، جو ہے وہ پانیوں کو بھی رک کے لکھے جاتے ہیں۔ تو کسی نے اب سوال کرے تو عمر بن خطاب کی جو حیثیت اور اس وقت جو مقام تھا وہ سمجھ آ جائے گا۔ تو عمر بن خطاب سے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جو ہے ایک تصورات کی دنیا میں سوال کر رہا ہوں کہ حضور یہ بتائیں کہ پانیوں کو، دریاؤں کو، ریت کے ذرات کو بھی رک کے لکھے جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں نہیں، ان کو لکھے نہیں جاتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا جو مالک ہے عمر بن خطاب کا بھی وہی مالک ہے۔ رکا اسی کے حکم سے لکھ رہا ہوں کہ میرے اوپر بھی کنٹرول تیرا ہے، دریا پر بھی کنٹرول تیرا ہے، وہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں۔ اس لیے لکھ رہا کہ وہ سمجھ جائے گا، اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مالک کنٹرول تیرا ہے، یہ نظام تیری مرضی سے چلے گا، کسی اور کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ اب وہاں سے جواب یہی آتا ہے، پھر ہوا کیا؟ آپ نے وہاں سے نہ رکا لکھا، فرمایا اگر کسی اور کی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ضرورت ہے نہیں ہے، ہمیں پانی چاہیے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میرا پیغام پہنچتے ہی چلنا شروع کر دے۔ اب وہ رکا یا وہاں جو وہاں موجود تھے سفیر، جب اس وقت جو گورنر بنا کے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو ادھر ریت کے اندر نہ رکھ دیا۔ ریت کے اندر رکھا تو دریائے نیل ٹھانٹے مار کر کے بہنا شروع ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ واقعات جو ہے نا سننے میں بھلے لگتے ہیں لیکن ہماری کیفیت ایسی نہیں ہے، ہم پھر ان کا انکار بھی کر دیتے ہیں، کیوں پتہ ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر ہم ان کا کیا کر دیتے ہیں؟ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ یار نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ حدیثوں میں اتھینٹک یہ چیزیں ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل سے گزر رہے ہیں اور آگے سے ایسے دھاڑ، اپنے دوسرے دوستوں سے الگ ہو گئے تھے، اب کہ ایک شیر ایسے دھاڑ کر جو ہے وہ آتا ہے آپ کو جو کاٹنے کی طرف اور آپ کو چیرنے پھڑنے کی طرف آتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جب میری طرف یا آپ کی طرف یا جنگل میں جائیں شیر دھاڑ کے آئے گا تو مجھے بتاؤ آپ کیا کرو گے یا میں کیا کروں گا؟ جو فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو ذہن میں جائے گا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ جائے گا کہ مارے گئے، اب تو دوڑ بھی نہیں سکتے، بھاگنے سے جانے نہیں دے گا، اور اس کے علاوہ اور تو کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے تربیت کی ہوئی تھی، صحابہ پر رندہ ہے میرے پاک نبی کے، تربیت یافتہ ہے میرے پاک نبی کے، جو ہی جو ہے وہ شیر دھاڑا تو اب کیا ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا تھا۔ آپ نے ایک ہی بولا کہ اے جنگلی کتے میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ اللہ سے جڑے ہوئے تھے نا، تو ہم بھی کہتے ہیں اے دنیا کے کتوں، ہم مسلمان اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ اس یقین مضبوط کرو اللہ کی ذات پر، نظام چینج ہوگا، کائنات عروج مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ لیکن اللہ صاحب ظاہر ہے یہ ابتلاء و آزمائش تو قرآن کا مزاج ہے نا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تو ابتدائی آیات میں آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ضرور 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 آزمائے گا، آزمانے کے بعد پھل دے کر، نعمتیں لے کر، دے کر، اولاد لے دے کر، جانوں سے مار کر، جلا کر، جو ہے وہ سارے طریقوں سے آزماؤں گا۔ لیکن بشارت اسے ہی ملے گی کہ ہر طریقے سے جو اللہ کی ذات پر مضبوط رہا۔ یہاں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، تو اب کیا ہے؟ شیر کو کس نے سکھا دیا بھائی اپنے دم لاؤ اور صحابی حضرت سفینہ کی جو ہے قدموں میں آ جاؤ۔ حضرت سفینہ کے قدموں میں وہ شیر آ گیا، آ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جب مجھے چیرنا پھاڑنا نہیں، آپ نے اس کو کان سے پکڑا، اور حدیث طیبہ میں آتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر اس کو مخاطب کر کے شیر کو آپ نے فرمایا کس طرح کر کے مجھے جنگل میں سمجھ نہیں آ رہی، میرے دوست مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، میں نے کدھر جانا ہے، مجھے راستہ دکھاؤ۔ اب جانوروں سے راستے پوچھے جاتے ہیں، جانور اللہ کے تابع ہے نا، یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی جو ہے وضاحت کر رہا ہوں۔ اب وہ بھی تابع اللہ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانیت کے کنٹرول میں دے دیتا ہے، لیکن نبی کا غلام بننا شرط ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے راستہ دکھا۔ وہ شیر آگے آگے چل پڑا، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے چل پڑے، ایسے جنگل سے گزرتا گزرتا مین جو ہے راستے پہ آیا، اور اس نے منہ جو جدھر راستہ جاتا تھا ادھر کیا اور عرض کیا کہ حضور ادھر راستہ جا رہا ہے، راستہ بتا کر آپ واپس آ گئے، حضرت سفینہ اپنے راستے پہ چل پڑے۔ یہ مسلمانوں کی ہسٹری بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ گفتگو میں نے ختم کر دی ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بھی ہے، تعریف کیا گیا بھی ہے۔ غنی کی یہاں صفت اس لیے لگائی ہے کہ اللہ کو تمہاری مسلمانی کی ضرورت نہیں ہے،
تسے مسلمان بنو یا نہ بنو، مولوی صاحب مسلمان بنن یا نہ بنن، کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، کلمہ پڑھنا ہماری مجبوری ہے جی، آخرت بنتی ہے نا، اللہ کے نبی کی غلامی میں آنا ہماری مجبوری ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کی عبادت کرو نہ کرو اللہ کا کچھ بگڑتا۔ اس آیت میں یہ اللہ نے ہمیں سنا دیا ہے کہ اتنا تمہیں درس دیا ہے کہ اللہ کے مان جاؤ، اللہ کو مان جاؤ، اللہ کے دین پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی کے نظام پر مضبوط ہو جاؤ، اور تم کو پتہ نہیں اللہ کی مجبوری کیا بنی ہوئی ہے، بار بار کہتا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، تو اللہ فرماتا ہے غنی کیوں، میں تو غنی ہوں۔ یہ تمہارے بھلے کی باتیں ہیں، تمہارے فائدے کی بات ہے۔ دنیا میں عروج اور عزت چاہتے ہو تو اللہ سے جڑنا پڑے گا، آخرت میں بھی عزتیں چاہتے ہو تو نبی پاک کے قدمین پاک میں آنا پڑے گا۔ اللہ غنی ہے، ورنہ کوئی اللہ کو کوئی بگاڑ سکتا نہیں۔ ہم کیا کہ نہیں مالک ہم تعریف کرتے ہیں نا، ابھی نماز پڑھنی ہے جمعے کی، ہم تعریف کریں گے، جب سجدے میں پڑھیں گے تو کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، تیری تعریف تو ہوگی نا۔ جب قیام میں کھڑے ہوں گے تمہاری زبانوں پر جاری ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تعریفیں بھی تو تیری کریں گے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، اپنی تعریفوں کو سنبھال کے رکھ۔ الحمید فرمایا تو تعریف کر یا نہ کر، کائنات گھٹنوں کے بل ہو کر مانتی ہے کہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میری تعریف کر رہا ہے، تو کرے یا نہ کرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس لیے نہ تو ہم تعریف جتلا سکتے ہیں، نہ عبادت جتلا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، عزت کا سہرا سر پر رکھنے کے لیے نظام مصطفیٰ سے جڑنا ضروری ہے، قرآن کا نام اعلیٰ کرنا ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر پستی ہمارا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا